السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، اور سنائیں آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت آپ تمام دوست و احباب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جہاں بھی رکھے ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ دوستو آئیے روزانہ کی طرح آج بھی سورہ یاسین آیت نمبر 1 سے 5 تک ترجمہ اور تفسیر پیش کیا جائے گا۔ آپ لوگ جڑیں جلد سے جلد، اور آپ لوگ ویڈیو کو شیئر کر دیں، کومنٹ کریں، انشاءاللہ ثواب جاریہ ہوگا آپ کے لیے۔ ویڈیو شیئر کریں گے دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو۔ اور 1-2 دن بیچ میں گیپ چلا گیا اس لیے کہ ہم لوگ نوادہ میں بڑا اجتماع تھا، دینی اجتماع، اسی میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے ہم لوگ۔ تو آئیے آج سے پھر انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ لوگ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور شیئر کریں، شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون۔ ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائیں۔ سورہ یاسین مکی ہے اور اس میں 83 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یاسین، قسم ہے قرآن با حکمت کی کہ بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ قرآن اللہ زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادے نہیں ڈرائے گئے تھے، سو اسی وجہ سے یہ غافل ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے، سو یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ تفسیر سماعت فرمائیں۔ یاسین، بعد نے اس کے معنی یا رجل یا انسان، اے انسان کے کیے ہیں۔ بعد نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، اور بعد نے اسے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے بتلایا ہے، لیکن یہ سب اقوال بلا دلیل ہیں۔ یہ بھی ان حروف مقطعات میں سے ہے جن کا معنی و مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قسم ہے قرآن با حکمت کی، یعنی قرآن محکم کی، جو نظم و معنی کے لحاظ سے محکم یعنی پختہ ہے۔ واو قسم کے لیے ہے، آگے جواب قسم ہے کہ بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شک کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے اور کہتے تھے لست مرسلا، تو پیغمبر ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں قرآن حکیم کی قسم کھا کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اس کے پیغمبروں میں سے ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف و فضل و اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کی رسالت کے لیے قسم نہیں کھائی، اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کی رسالت کے لیے قسم نہیں کھائی۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازات اور خصائص میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اس بات کے لیے قسم کھائی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے پر ہیں،
بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ انکا کی دوسری خبر ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں کے راستے پر ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں، یا ایسے راستے پر ہیں جو سیدھا اور مطلوب منزل یعنی جنت تک پہنچانے والا ہے۔ یہ قرآن کریم اللہ زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، یعنی اس اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے جو عزیز ہے، یعنی اس کا انکار اور اس کے رسول کی تکذیب کرنے والے سے انتقام لینے پر قادر ہے، رحیم ہے، یعنی جو اس پر ایمان لائے گا اور اس کا بندہ بن کر رہے گا اس کے لیے نہایت مہربان ہے، تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادے نہیں ڈرائے گئے تھے، سو اسی وجہ سے یہ غافل ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اس لیے بنایا ہے اور یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کو ڈرائیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، اس لیے ایک مدت سے یہ لوگ دین حق سے بے خبر رہے۔ یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے کہ عربوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے براہ راست کوئی نبی نہیں آیا، یہاں بھی اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے، سو یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے، جیسے ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ وغیرہ۔ بات ثابت ہونے کا مطلب اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ شیطان سے بھی خطاب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا تھا میں جہنم کو تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے بھر دوں گا، یعنی ان لوگوں نے شیطان کے پیچھے لگ کر اپنے آپ کو جہنم کا مستحق قرار دے لیا ہے، یعنی بات ان پر ثابت ہو چکی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار و حریت ارادہ سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے اس کا استعمال غلط کیا اور یوں جہنم کا ایندھن بن گئے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبراً ان کو ایمان سے محروم رکھا، کیونکہ جبر کی صورت میں تو وہ عذاب کے مستحق ہی قرار نہ پاتے، اور ان کی قوم جو نہیں مانا ان کو اللہ رب العزت نے ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ آپ لوگ قصہ سنتے رہتے ہیں ہر نبی کا قوموں کا، تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ ان کو ڈرائیے جا کر کے کہ دیکھیے پہلے لوگوں کے ساتھ کیسا کچھ ہوا ہے کہ وہ لوگ جب اپنے نبیوں پر ایمان نہیں لائے تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو ہلاکت و برباد کر دیا اور نشانی کے لیے عبرت چھوڑ دیا۔ اسی طریقے سے آپ ان میں سے نہ ہوں، یعنی آپ اپنی قوم سے سمجھائیں کہ تم لوگ سمجھ جاؤ اور عمل پیرا ہو جاؤ، میری اتباع کرو، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ رب العزت ہم سبوں کو قرآن کریم سمجھنے، سننے، پڑھنے، غور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے زیادہ ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ روزانہ اسی طریقے سے آپ حضرات کے سامنے ترجمہ اور تفسیر قرآن کریم پیش کیا جائے گا۔ آپ لوگ روزانہ جڑیے گا انشاءاللہ تاکہ فائدہ ہو اور دوسروں تک بھی پہنچائیں، ویڈیو کو شیئر کر کے، اور ثواب جاریہ میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔